کسی کو شک پڑ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ پر، او خدا کے بندے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے، تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو؟ بلا کہتے تھی وہ یزید کے ابا جی تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ عجیب آپ بات کرتے ہیں۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ، یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا، اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا۔ یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے، یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، 40 دن اس نے حکومت کی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اس کرسی کے قابل ہوں، نہ میرا باپ قابل تھا۔ یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں، نہ میرا ابا قابل تھا، میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو؟ تلاش کر لو کوئی اپنا امیر، 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو، میں اس قابل نہیں۔ تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں۔ اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تھی، یزید بیٹھ گیا تھا، معاذ اللہ۔ پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو، یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گٹی میرے نبی پاک نے لواب دہن سے عطا فرمائی، لواب دہن سے گٹی دی رسول کریم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر تھا اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، کہیں ہمیں سزا نہ ملی، اتنا بڑا مجرم، اور تم کہتے ہو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے۔ تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز، خرابی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں۔ مہربانی فرمائیں کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا، کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا، اتنی سی بھی بات کسی کی سننا، کسی کی کرنا، ڈسکس، ہمارا منصب ہی نہیں، اور کچھ اور بیوقوف ہیں۔ میں یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے، تو لیکچر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی، محبت کی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کو نہیں، تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے۔ تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاستدان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، تو اس سے نہیں ٹینشن، مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں۔ کہنے لگا جی نہیں، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا۔ میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمہ ہے۔ تو یہ بتا، میں نے کہا تیرے ابا جی کو، تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ دسترس رکھتا ہو، اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے، اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا، اور بائی نیم دوں گا، اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے۔ تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے ایک آدمی کے اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ جو شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے، حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی۔
تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی. یار آپ مجھے دلیل دینا. میں آپ ہماری ساڑی تے باٹی کونی تے سانجی کدے نال ہونی ہے؟ ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں. آپ بات کو سمجھے. لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں. تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو. تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو. آمنہ نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے. مات ماری ہے. اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں. لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں. حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا. تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے. حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات اس کو علامہ ذہبی نے لکھا, علامہ خفاجی نے لکھا, قاضی اجاز نے لکھا, محدثین نے لکھا. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے, وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے. سنو, حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی, احد میں حضرت علی ہیرو رہے, حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی, خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا. میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں, تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے, تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتا ہے. کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ, مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ, میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے 1 ضرب لگائی تلوار کی, زیادہ نہیں, 1 ضرب لگائی. 1 ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا, گردن بھی کاٹی, وجود بھی کاٹا, اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا 1 وار خندق کے میدان میں, 1 وار علی کی تلوار کا, فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا 1 تلوار چلا کے, 1 تلوار چلا کے. اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی, میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا, میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور, تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا, سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی,
میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کے جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے۔
فتویٰ بھی کمال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا، پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو، وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے، میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ، امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر. حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا. میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا. میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں. شیر ہویا میں نے ترلے لئی دیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جیامے میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ. کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے. یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں. حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی. حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا. کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا. کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا. ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود. اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں. وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے. پورا باب ہے. بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے جماعت کرانے. کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی. کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا. عمر سے تو یارانہ تھا نا اپنا. ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں یارانہ تھا نا. تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں. حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی. ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے. کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے.
رشک کریں زندگی، خدا را چھوڑ دیں حسد کرنا. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا. شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی تبھی شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے. کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں. تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے. اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے. حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں تو منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا منبر ہے. بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی.
سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے, یہ میرے نیچے اترو, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا, بچے کو لے جاؤ ذرا اس سے پیچھے کرو, جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے, اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نیچے اتریے, میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ, باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے, پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جائے ممبر پہ, پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ سب سے پہلے جگہ کم تھی. کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوبے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی, تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی, حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں, بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, نہ کسی کی جرت تھی, نہ کوئی کرنا چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے, دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے, عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے, فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ, ہماری حیثیت ہے. ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی, عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دینا, لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا.
عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں، انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا، اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا۔ اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے، پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کر، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے،
مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں، اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔
जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना पहला पहलू आज के मौजू का, उसको जहन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हजरत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना, ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा तज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो। लेकिन जो आदमी कच्ची कच्ची बातें करे, कमजोर 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 कहानियां सुनाए कि नहीं जी वो ठीक है, अहले बैत ही असल थे, सारा कुछ वही थे, सहाबा बस वो। भाई जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। सबसे पहले फितने का बीज बोने वाला जो शख्स था अब्दुल्ला बिन सबा, यहूदी था, इस्लाम में आया लेकिन जमातें पैदा कर दी। अब खिलाफत राशिदा खत्म होते होते ही मुसलमानों में जमातें आ गई थी। यानी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो इंतकाल हुआ, आपकी जो शहादत हुई, तकरीबन 3 खुलफा की शहादतें हुई। हजरत उमर भी शहीद हुए, हजरत उस्मान भी शहीद हुए, और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये भी शहीद हुए। लेकिन फर्क यह है कि खलीफा दुम हजरत उमर की जो शहादत है वो एक गैर मुस्लिम मजूसी के हाथों हुई, जो आग का पुजारी था, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं था, और उसने अपने जाती रंजिश में कत्ल किया है। लेकिन हजरत उस्मान का कत्ल मुसलमानों की एक बागी जमात ने किया, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल भी बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले थे, लेकिन वो काफिर हो चुके थे, खारजी, लेकिन नाम के वो मुसलमान ही थे, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने कत्ल किया। तो अब यहां से आप अंदाजा करें कि मुसलमानों के हाथ से जब इतने बड़े 2 खलीफा कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो फिर फितना पैदा हो ही चुका था, फितना उरूज पर था। 2 जंगों का जिक्र कल मैंने किया था, एक जंगे जमल और एक जंगे सफ़ैन। ये जंगे जमल जो है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई थी उस जंग में, और फिर वो सुलह हो गई, वापस वो चली गई, हजरत अली भी गए। लेकिन गलत फहमी से दोनों फौजों में लड़ाइयां हुई और दोनों में सहाबा भी शहीद हुए हैं। इस जंग के बाद एक और जंग हुई थी जिसको जंगे सिफ़ैन कहते हैं। यह हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम से निकले थे। चूंकि मैंने बताया था आपको कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेने का सबसे ज्यादा जो ऐलान कर रहे थे उसमें हजरत अमीर मुआविया थे, क्योंकि खानदान एक ही है, हजरत उस्मान का खानदान भी और हजरत अमीर मुआविया का खानदान भी एक ही है। तो खून उस्मान का किसास, बदला, इस नारे से वो उठे थे। और उसके बाद जंगे जमल के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फौज लेकर के निकल पड़े थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बहुत सारी सुलह की कोशिशें फरमाई, खतूत लिखे, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही जवाब आता था कि खून उस्मान का बदला चाहिए। यहां तक कि एक बड़े सहाबी जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली ये गए और हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने कहा, क्या आपको ये नहीं मालूम कि अली बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारों में से, खानदान में से, और सहाबा में वो अफजल तरीन है, फिर आप किस तरह से उनके लिए जंग का इरादा करके निकलते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अली बिन अबी तालिब ने उस्मान का कत्ल किया है, उस्मान बिन अफ़ान का कत्ल किया है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा ना, मैं उनकी फजीलत का भी कायल हूं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की एक दलील ये थी, कहते हैं हाँ ये भी मैं समझता हूं कि
اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کرے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا، ان جماعتوں کا مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے صحابہ تھے وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے۔ اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا، کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے۔ عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں، اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ، مکہ، یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی، جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن امپائر سے، وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے، ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں، تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے، اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین امپائر سے، یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی، اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے، یہ پرشین امپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے، وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ حکمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی
5 बड़े बड़े अपने शाम के लोगों को बुलाया, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया बहुत ही मुदब्बिर आदमी थे, सियासत में उनका कोई मिसल नहीं मिलता, बल्कि उनको कहते हैं पूरे अरब का जहन, पूरे अरब की अकल उनके पास थी हजरत अमीर मुआविया। उन्होंने 5 बड़े बड़े कुरान मुसहफ जिसमें कुरान लिखा हुआ था, कुरान पाक के नुस्खे मंगवाए और कहा कुरान पाक को उठाओ और हम ये ऐलान करते हैं कि हम आपस में कुरान को हकम बनाएंगे और इसके मुताबिक अपने आगे के मामला तय करेंगे। अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी फौज इसका इनकार करती है तो फिर जाहिर सी बात है ये तो कुफ्र हो जाएगा, कुरान को हकम मानने से इनकार करना। तो हजरत अमीर मुआविया की ये तरकीब थी, 5 बड़े बड़े कुरान उठा करके वो लाए और पीछे और भी सैकड़ों लोग कुरान सर पे उठा करके ले आए और ऐलान किया इराकी फौज के सामने, हजरत अली के सामने, कि ये हम लोग जंग बंदी चाहते हैं और कुरान जो है इसको हम हकम बनाना चाहते हैं और इसके मुताबिक हम आगे काम करें। हजरत अली अगर इनकार करते तो इनकी फौज में ही लोग आपकी बागी हो जाते हैं कि आपने तो कुरान का इनकार कर दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सियासत समझ गए। आपने फरमाया हमने जो जंग की है वो इसीलिए कि तुम कुरान के पाबंद बन जाओ, इसीलिए तो हम तलवार उठाए। और आज अगर आपको ये बात लग रही है कि कुरान को हकम बनाया जाए तो इसके सबसे पहले पैरोकार हम होंगे। फिर दोनों की जानिब से ये बात तय पाई कि एक एक सहाबी को हकम बनाया जाए और कुरान और हदीस रसूल के मुताबिक वो फैसला करे। तो हजरत अमीर मुआविया ने अपने मुशीर खास यानी उनके बहुत करीबी थे अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया, वो हजरत अमीर मुआविया के करीबी थे। हजरत अमीर मुआविया ने उनको हकम बना दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हजरत अबू मूसा अशअरी ये निहायत सादा दिल थे और हर एक के मुतालिक अफ़्व दरगुजर का मामला अपने अंदर रखते थे। जैसे अपने लिए सोचते थे ऐसी दूसरे के लिए भी ख्याल रखते थे। हालांकि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कूफा के गवर्नर रहे हैं, मुदब्बिर रहे, ज़हीन रहे हैं, लेकिन हजरत अली उनके हकम बनाने के हिमायत में नहीं थे, लेकिन लोगों की जोर जबरदस्ती पर उनको हकम बनाया गया। मसला तारीख का है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसीलिए मैं तारीख दोहराता हूं कि कोई ढकोसलाबाजी करते हुए तुम्हें फिर गुमराह ना कर दे। हकीकत क्या हुई और क्या हुआ था ये जानना आपके लिए एक बार जरूरी है। दोनों ने हकम बनाया। हजरत अम्र बिन आस ये हमेशा अपने तदब्बर और तफक्कुर को काम में लाते और जब भी हजरत अबू मूसा अशअरी आते तो उनका निहायत शानदार इस्तकबाल और ताजीम और तकरीम करते और कहते अबू मूसा अशअरी आप मुझसे रुतबे में बड़े हैं, आप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आपसे पहले मैं हो ही नहीं सकता। तो हजरत अबू मूसा अशअरी पर यह दबाव हमेशा रहता था और दोनों को अब सुलह नामे पर दस्तखत करवानी थी या जो भी दोनों लोग फैसला लेते उस पर अमल करना था। दोनों जमातों को दोनों ने वादा कर लिया था, दस्तखतें हो गई थी। अब ये दोनों सहाबा को टाइम दिया गया, रमजान शुरू होने से पहले पहले तक आप अपना हकमनामा या जो आपका फैसला है सुना दें। एक जगह भी मुंतखब कर ली गई, उस जगह पर जाकर के अपना फैसला सुनाएंगे। अब दोनों आपस में बैठ करके जो बातें करते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी और हजरत अम्र बिन आस, दोनों में बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है। अब वो जरूरियात में से नहीं है जिसको बयान करना, क्योंकि हजरत अबू मूसा अशअरी ये पूछते थे अम्र बिन आस से, आप किस एतबार से अमीर मुआविया को खिलाफत का हकदार समझते हैं, जबकि अभी हजरत अली बिन अबी तालिब हमारे दरमियान मौजूद हैं और रसूलुल्लाह के दामाद हैं, उनकी फजीलतें आपसे छुपी हुई नहीं है। हजरत अम्र बिन आस ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की। बहरहाल इस पूरी गुफ्तगू का जो खुलासा निकला वो मैं बताता हूं। हजरत अम्र बिन आस कहते थे हमेशा कि आप पहले बताएं आप चाहते क्या हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा अब मैं ये चाहता हूं कि मुसलमानों को इस फितना अंगेजी से और ये रोज रोज की जंग से निकालने के लिए ये ऐलान कर दूं कि अब हजरत अली भी खलीफा नहीं है, अमीर मुआविया भी खलीफा नहीं है। ये मामला अब जैसे सिद्दीक अकबर के जमाने में मुसलमानों के हवाले था, वो जिसको चाहे खलीफा मुंतखब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो हालात हुए थे, मैं ये चाहता हूं कि मुसलमानों के हवाले ये कर दिया जाए और फिर से वो मुंतखब करें। हजरत अम्र बिन आस ने कहा बिल्कुल आप सही सोचते हैं। हजरत अम्र बिन आस भी इसी ख्याल के हामी रहे, लेकिन बहरहाल
دونوں حکم تھے, دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے, یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا, کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے, آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا, اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا, تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا, تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں, مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا, وہ کھڑے ہوئے کہا, دو حکم تھے, ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری, انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا, لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا, تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی, لیکن شامی الگ باغی ہو گئے, عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے, اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے, کوفہ, اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا. یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں, 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا. کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا, چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا, آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے, جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو, دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے. لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے, ہمارا موقف کیا ہے, شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے, یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں, جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے, یہ بھی حدیث موجود ہے, روایت موجود ہے, ابن عساکر کی روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے, اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے, شہید تھے, ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے. اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے, حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں. میرے عزیزو, دونوں کے متعلق یہ بات کہنا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے, انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں, اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں, ان کی اجتہادی خطا ہے. لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں, سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے, لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. خیر, 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب, خلیفہ کا انتخاب, یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے, اس جنگ کو ختم کرنا, ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے, اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ, ان کی جماعت کے, ان کے حامیان میں سے تھے, سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن, امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے. حضرت امام حسن کو
لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی. یہ 5ویں خلیفہ ہیں, تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں, اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں. ابھی 6 مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا. یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک. جب حضرت علی کا انتقال ہوا 29.5 سال ہوئے تھے, اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا, اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا, اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب یہ خلافت کا تنازع یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان, یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا. حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حقدار ہم بھی ہیں, لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا. اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان. اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے, تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, کچھ باتیں امام حسن مجتبی کی سننا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے, اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی. ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضور کو یاد کرتے تھے. اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے ہیں, دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو, یا صرف امام حسن کو کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا, شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے, کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا, تم نے صرف سواری دیکھا, یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے, سوار بھی کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے, یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں, ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے 2 پھولوں کی طرح. اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگتے تھے, اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے. صحابہ یہی کہتے, کیا آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ چومنے کا, بوسہ دینے کا رواج تو ہے, سونگنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے 2 حسین پھول ہیں, اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے, بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا, حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے, محفوظ رکھے, اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے, تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو, اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی, چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے, تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے.
جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے، لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت